السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا سبق ہے مد۔ تو سب سے پہلے ہم کسی بھی سبق کو پڑھتے ہیں، نیا سبق ہے، سبق کا نیا نام ہے، تو ہم اس کی ڈیفینیشن جانتے ہیں، اس کا مطلب جانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم مد کا معنی جانیں گے۔ عربی لغت میں مد کے معنی ہیں الاطالۃ والزیادہ، یعنی کہ کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا یا زیادہ کرنا، مدد کرنا، کسی کو کچھ دینا۔ عربی چونکہ ایک مالدار زبان ہے، اس لیے اس میں کسی ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا مال اور اولاد۔ تو یہاں پر یمدد یہ مد سے ہی ہے، مد سے جو ہے ماخوذ ہے، مد سے جو ہے یہ مضارع بنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ مد کا ایک معنی کسی کو کچھ دینا، کسی کو عطا کرنے کا بھی آتا ہے۔ اس کے بعد علم تجوید کی اصطلاح میں مد سے مراد ہے اطالۃ الصوت فی حرف المد، یعنی حرف مد کو پڑھتے وقت طویل کر کے یعنی کھینچ کر یا لمبا کر کے پڑھنا۔ تجوید کی اصطلاح میں مد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی حرف مد جس پر مد آ رہی ہے اس حرف کو پڑھتے وقت طویل کر کے یعنی کہ لمبا کر کے کھینچ کر پڑھنا، یہ مد کہلاتا ہے۔ اگلا نقطہ ہے محل مد، ٹھیک ہے۔ محل مد کا مطلب ہوتا ہے مد کرنے کی جگہ۔ تو محل مد 3 حروف ہیں، وہ ہے الف واو یا، جن کو ہم مجموعی اعتبار سے حروف مدہ کہتے ہیں یا حروف لین کہتے ہیں۔ چلے ہم حروف مدہ اور حروف لین کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ حروف مدہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں الف واو یا 3 حروف ہیں، اور ان حروف میں جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، اسی طرح یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر اور واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، تو ہم تب کیا کرتے ہیں، ان حروف کو الف واو یا کی وجہ سے 2 حرکت یا 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، صحیح۔ اور اسی طرح جو حروف لین ہیں یہ 2 ہے، واو یا، واو ساکن یعنی کہ سکون والی واو، اور یا ساکن یعنی کہ سکون والی یا سے قبل جو بھی حرف ہے اس حرف پر اگر زبر ہو تو اس کو ہم نرم پڑھتے ہیں۔ لین کا معنی ہوتا ہے نرم۔ اس کو ہم مزید اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ دائیں طرف سے دیکھتے آئیے کہ جو چھوٹی شکل ہے، جو چھوٹا سا ستون ہے نیلے کلر کا، وہ حرکات کا ہے، جس کو ہم بس 1 حرکت کے برابر ہم جو ہے لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اب حرکت کو سمجھنا ہے تو آپ آ جائیں، یہ جو درمیان میں عبارت لکھی ہوئی ہے 2 سطروں میں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ حرکت کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ تو حرکت سے مراد وقت کی وہ مقدار ہے جس میں انسان عام طور پر درمیانی رفتار سے اپنے ہاتھ کی کوئی ایک انگلی کھولتا ہے یا بند کرتا ہے، یعنی ہمیں اپنے ہاتھ کی کسی انگلی کو کھولنے میں یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی وقت ہمارا حرکت کی ادائیگی میں لگنا چاہیے۔ با، بی، بو، تا، تی، تو، ٹھیک ہے۔ کوئی انگلی کھول رہا ہے تو جب کتنا وقت لگے گا، کھلی ہے تو اس کو بند کرنے میں جتنا وقت لگ رہا ہے اتنا ہی کم معمولی ہلکا سا وقت حرکت کی ادائیگی میں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد درمیانی ستون کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جو کہ پہلے والے ستون سے تھوڑا سا لمبا ہے، وہ ہے حرف لین کا۔ تو یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے اور واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو یہ حرف لین ہوگا، اور یہاں پر حرکت سے تھوڑا سا لمبا اس کو کر کے ہم پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ او، ای، بو، بئی۔ پھر اس کے بعد اگلے ستون کی طرف ہم بڑھتے ہیں جو کہ حروف مدہ کا ہے اور مد حکمی کا ہے۔ تو حروف مدہ تو ہم جانتے ہیں الف سے پہلے والے حرف پر جب زبر ہو، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، یا پھر واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، تو ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے 2 حرکات کے برابر، یعنی کہ جتنی کم مقدار میں حرکت پڑی گئی تھی اس کا دگنا وقت حروف مدہ کی ادائیگی میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ 1 الف بولے یا پھر 2 حرکات بولے، ایک ہی بات ہے، اتنا جو ہے لمبا کر کے ہم حروف مدہ کو پڑھیں گے۔ اور اس کے نیچے جو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش دیا گیا ہے یہ مد حکمی ہے، یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد حکمی کہتے ہیں، اور جتنا لمبا ہم حروف مدہ کو کرتے ہیں اتنا ہی لمبا، اتنا ہی مطلب کہ 1 الف یا 2 حرکات کے برابر لمبا بھی ہم مد حکمی کو یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ حروف مدہ اور مد حکمی میں جو 1 الف یا 2 حرکات کی مقدار کے برابر حرف کو ہم لمبا کر رہے ہیں تو اس کو ہم قصر کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم قصر کرنا کہتے ہیں۔ اور جب یہ محل مد کے ساتھ جب سبب مد بھی آ جاتا ہے تو
تب جو ہم لمبا کرتے ہیں وہ مد ہوتا ہے۔ ہم آگے اس بات کو سمجھ رہے ہیں، دیکھیں سبب مد یعنی کہ مد کرنے کی جو وجوہات ہیں، جب محل مد الف واو یا ہے اور ساتھ ان کی وجوہات بھی ہیں، تو یہ وجوہات کل 3 ہیں۔ پہلا ہے حمزہ، دوسرا ہے سکون یعنی جزم، تیسرا ہے تشدید۔ تو اس وقت جو ہم لمبا کرتے ہیں اس کی جس کی جتنی مقدار ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں بتائی جائیں گی، تو اس وقت ہم اس کو زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ اور رہی بات حروف مدہ کی اور مد حکمی کی، تو ہم اس کو قصر کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قصر کرنا یعنی کہ اس کو ہم زیادہ لمبا نہیں کرتے جیسے ہم مد کو کرتے ہیں، اس کو بس 1 الف یا 2 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جو سب سے پہلے مثال دی گئی ہے حمزہ کی، الماء، تو یہاں پر دیکھیے جو محل مد ہے وہ موجود ہے ما میں، ہے نا، کہ الف سے پہلے زبر ہے، پھر اس کے بعد جو سبب مد 3 ہیں ان تینوں میں سے یہاں پر ایک سبب حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیے نیچے جو شکل میں بتایا جا رہا ہے، تو یہ حروف مدہ ہے۔ اب حروف مدہ میں سے یہاں پر جو ہے ما یعنی کہ الف سے پہلے میم ہے اور میم پر زبر ہے، تو یہ حروف مدہ ہو گیا، تینوں میں سے کوئی ایک چاہیے ہم کو۔ اسی کے بعد جو ہے سبب مد حمزہ بھی آ گیا، تو یہاں پر مد واقع ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے سبب وہ ہے سکون یعنی کہ جس وجہ سے مد ہوگا، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ حروف مدہ یا پھر مد حکمی کھڑا زبر کھڑی زر الٹا پیش میں سے کچھ آ جائے جو کہ محل مد ہے، پھر اس کے بعد سکون آئے، جیسے دیکھیے آل آنا، تو یہاں پہ آ یہ چونکہ الف ہے لیکن اس پر کھڑا زبر آ گیا تو یہ حمزہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے مد حکمی حروف مدہ کے قائم مقام ہے، یہ آ ہو گیا۔ اس کے بعد سبب مد یعنی کہ سکون آ رہا ہے تو یہاں پر بھی مد ہوگا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو سبب ہے وہ ہے تشدید، ضالین، یہاں پر دیکھیے زود الف زبر ضا، یہاں پر حروف مدہ ہو رہا ہے، پھر جو کہ محل مد ہے، پھر اس کے بعد سبب مد تشدید آ گیا تو یہاں پر بھی مد ہوا، ٹھیک۔ تو محل مد جو ہے الف و یا 3 ہے، حروف مدہ ہی کے قائم مقام مد حکمی بھی ہے، کھڑا زبر کھڑی زر الٹا پیش۔ تو جب محل مد ہے اس کے ساتھ سبب مد آ جائے تو وہاں پر مد ہوگا، الف و یا کے ساتھ اس مد کا سبب حمزہ سکون یا تشدید، حمزہ یا سکون یا تشدید آ جائے تو وہاں پر مد ہوگا، ٹھیک ہے۔ حرف لین یہ بھی محل مد میں آتے ہیں، لیکن ابھی ہم صرف حروف مدہ اور مد حکمی کو جان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مد کی کل 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے مد اصلی، دوسرا ہے مد فرعی۔ اب ان ہر 2 میں سے ہر ایک کی تعریف، ان کی جو ہے تفصیلی وضاحت، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں آپ کو دی جائیں گی۔ بارک اللہ۔